بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور صحابہ کرام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی سلامتی سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا وظائف اور ادویہ کی تاثیر کا اصل طریقہ کیا ہے۔ عام طور پر یہ شور مچایا جاتا ہے کہ وظائف اثر نہیں کرتے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، عملیات کا فائدہ نہیں ہوتا، دم جھاڑے سے افاقہ نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہمارے سادہ لوگ بہن بھائی اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ایک چیز جب بار بار کے تجربے میں فائدہ مند ثابت ہوئی ہے تو وہ آپ ہی کو آخر فائدہ دینے سے کیوں ہچکچا رہی ہے۔ اسے کیا رکاوٹ ہے کہ دوسروں کو فائدہ تو دیتی ہے لیکن آپ کی باری آئے تو بے اثر و بے ثمر ہو جائے؟ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ دعاؤں کی تاثیر اور افادیت تو شک اور شبہ سے بالا ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے کسی دعا سے فائدہ نہیں ہوتا تو 3 طرح سے آپ اس میں بہتری لا سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ ممکن ہے آپ جتنی دفعہ دن رات میں کوئی وظیفہ یا دعا پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی ضرورت سے کم ہو۔ اگر ان اوقات میں اضافہ کر دیں تو اس کا فائدہ آپ کو جلد پہنچنا شروع ہو جائے۔ مثلاً اگر ہم نے آپ کو صرف صبح یا رات کو پڑھنے کے لیے کہا ہے کہ آپ صبح و شام پڑھیں، اگر ہم نے صرف صبح و شام کا کہا ہے تو 5 نمازوں کے ساتھ پڑھیں۔ بعض دفعہ ڈاکٹر حضرات صبح و شام کی دوا تجویز کرتے ہیں، اگر فائدہ نہ ہو تو دن میں 3 بار کر دیتے ہیں۔ اسی طرح وظیفے کی مقدار بھی آپ بڑھا دیں۔ اس کا ایک اور طریقہ ہے، دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ پڑھائی کا دورانیہ آپ کی ضرورت یا حالات کے حساب سے ناکافی ہوتا ہے۔ مثلاً ہم نے کتاب میں لکھا ہے کہ وظیفہ 11 دن کر لیں، یا 11 دن میں آپ کا کام نہیں ہوا تو آپ دورانیہ بڑھا لیں، اسے 21 دن تک لے جائیں، 21 دن تک جاری رکھیں۔ ممکن ہے آپ کی ضرورت شدید ہو یا آپ کے راستے میں رکاوٹ زیادہ ہو۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ڈاکٹر آپ کو عام طور پر 1 دن کی دوا دیتے ہیں، دوسرے دن اگر آپ کو آرام نہیں آیا ہوتا تو آپ دوبارہ انہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور وہ بھی چپ چاپ 1 دن کی مزید دوا دیتے ہیں۔ نہ آپ دوا کی تاثیر کی شکایت کرتے ہیں، نہ ڈاکٹر صاحب اپنی دعاؤں کی صفائیاں پیش کرتے ہیں۔ 4-5 روز تک یہ سلسلہ اسی طرح چپ چاپ جاری رہتا ہے اور اللہ کرتا ہے اتنے میں آپ کو آرام بھی آ جاتا ہے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جتنی مقدار میں آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں وہ مقدار آپ کی ضرورت یا حالات کے مقابلے میں بہت کم ہو۔ ایسے میں آپ کو مقدار بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مثلاً ہم نے آپ کو کہا ہے کہ فلاں دعا یا درود شریف صبح و شام 3 بار پڑھ لیا کریں، جو کہ آپ کی کام کے لحاظ سے، اس میں تاثیر رکھنے کے لحاظ سے کم ہو سکتی ہے مقدار۔ آپ اس کو 3 بار نہ پڑھیں، آپ اس کو ایک ٹائم میں 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، 21 بار پڑھ لیں، 41 بار پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام جلدی ہو جائے گا اور فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ مقدار کا اضافہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کوئی گولی 50 ملی گرام کی دی ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوا تو انہوں نے پھر 100 ملی گرام کی گولی دینا شروع کر دی ہے۔ یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ بقایا یہ ہے کہ جو بھی وظیفہ آپ کر رہے ہو، آپ اس کو جو آپ کو مقدار بتائی جائے آپ اسی طریقے سے کریں اور اچھی طرح کریں، اور نماز کا معمول لازمی رکھیں۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، آپ اس میں مقدار اس کی بڑھا دیں، اس عمل کی مقدار بڑھا دیں، بس یہی اس میں کام نے کرنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ باقی آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیرہ۔